من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عزیز القدر بھائیو اور دوستو، اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس دنیا میں ایک مخصوص وقت کے لیے بھیجا ہے، کچھ مدت کے لیے بھیجا ہے. اور کس لیے بھیجا ہے؟ اس لیے کہ ہم اس کی عبادت کریں اور اس کی منشا کے مطابق زندگی گزاریں. ہم جہاں بھی ہوں اور جو بھی کام کرتے ہوں وہ ہمارا کام اللہ کی منشا کے مطابق ہو، اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، اور ہم اللہ رب العزت کے احکامات کو ادا کرنے والے ہوں، اللہ رب العزت کی محرمات سے اجتناب کرنے والے ہوں، اور اللہ رب العزت کے حقوق بھی ادا کرتے ہوں، اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہوں. تو یہ در حقیقت وہ مقصد ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ مقصد پورا کرنے کی توفیق دے. آمین. میرے بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی محدود مدت کے لیے ہے، چند سالوں کے لیے، 40 سال، 50 سال، 60، 70، 80 سال یا 100 سال، کم و بیش اتنی ہی مدت ہوتی ہے، اتنی ہی عمر ہوتی ہے کہ انسان کی اس دنیا میں آخرکار موت آنی ہے، اور موت کے بعد قبر میں جانا ہے، اور قبر میں سوال و جواب ہونے ہیں. اللہ کے متعلق سوال ہوگا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال ہوگا اور دین کے متعلق سوال ہوگا. قبر میں یہ تینوں سوالات دین کے متعلق ہوں گے. ان سوالوں میں سے کوئی ایسا سوال نہیں جس کا تعلق دنیا کے ساتھ، دنیاوی معاملات میں سے کسی معاملے کے ساتھ. ایسا کوئی سوال نہیں ہوگا، نہ مجھ سے نہ آپ سے، کہ آپ نے دنیا میں کتنا بیلنس جمع کیا، کتنی آپ نے جائیداد بنا لی اور کتنی پراپرٹی آپ نے بنا لی، کتنا آپ نے مال و دولت اکٹھا کر لیا. ایسا کوئی سوال دنیا کے متعلق نہیں ہوگا، بلکہ دین ہی کے متعلق سوال ہوگا. اور پھر اسی پر ان سوالات کے جوابات کی بنا پر ہی انسان کی کامیابی یا اس کی ناکامی کا فیصلہ ہوگا. اگر وہ ان تینوں سوالوں کے جوابات درست دے گا تو پھر اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے ہی خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے. اور اگر وہ ان تین سوالوں کے جوابات صحیح طریقے سے نہیں دے سکتا ہے اور وہ ناکام ہوتا ہے ان سوالوں کے جوابات میں، تو یقینی طور پر وہ ناکام ہوگا، وہ خائب و خاسر ہوگا، وہ نقصان اٹھانے والا ہوگا، بہت بڑا نقصان، بلکہ سب سے بڑا خسارہ اسی انسان کا ہوگا کہ جو قبر میں ان سوالوں کے جوابات نہیں دے پائے. پھر اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے. میرے بھائیو، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے میں نے اور آپ نے پیش ہونا ہے. ہم میں سے ہر ایک نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے.
ہم جب اللہ رب العزت کو اپنے اعمال کا حساب دے رہے ہوں گے تو اکیلے ہوں گے. میرا اور آپ کا کوئی مددگار نہیں ہوگا, کوئی شفاعت وہاں پر نہیں چلے گی, کوئی پیسہ وہاں پر کام نہیں آئے گا, کسی کا منصب وہاں پر کام نہیں آئے گا, بلکہ انسان کا اپنا نظریہ, اپنا عقیدہ, اپنا عمل ہی وہاں پر کام آئے گا اور اسی پر اس کا حساب لیا جائے گا. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت انسانوں کی سعادت اور بدبختی کا فیصلہ کریں گے کہ کون ہے سعید اور خوش نصیب انسان جس کو اس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑا کر اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا, اور کون ہے بد نصیب کہ جس کو اس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑا کر اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا والعیاذ باللہ. میرے بھائیوں, اصل کامیابی قبر میں کامیابی ہے اور اصل کامیابی قیامت کے دن کی کامیابی ہے. اصل کامیابی اس دنیا کی زندگی کی کامیابی نہیں ہے. ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے اور اس چیز کو اپنے ذہنوں میں بٹھانا چاہیے, اور آخرت کے لیے ہمیں سب کچھ کرنا چاہیے. آخرت کے لیے ہم وہ عمل کریں کہ جو آخرت میں ہمارا ساتھ دے, اور قیامت کے دن ہمارے سامنے وہ عمل نور بن کے آ جائے, وہ ہمیں روشنی دکھلائے, اور وہی عمل روشنی دکھلاتے دکھلاتے نور بنتے بنتے ہمیں جنت کے دروازے پر لے کے جائے. ہمیں اس طرح کے اعمال کرنے چاہیے, اس طرح کا عقیدہ, اس طرح کا نظریہ رکھنا چاہیے, اور اس طرح اعمال صالحہ کرنے چاہیے, اور بد عملی سے, برے اعمال سے انسان کو بچنا چاہیے. میرے بھائیوں, آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع زہد ہے. زہد کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے عربی زبان میں زہد کسی کم چیز کو کہتے ہیں. شیء زہید کہتے ہیں شیء قلیل کو. ایک چیز بہت کم ہو تو اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں شیء زہید, یعنی یہ بہت کم ہے. قلت کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں زہد, اور اسی سے ظاہر بھی ہے. جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جن لوگوں نے بیچا تھا, کنویں سے نکالنے کے بعد جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا تھا تو انہوں نے بہت کم قیمت میں ان کو بیچا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے قصے کے ضمن میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ, کہ ان لوگوں نے جنہوں نے ان کو کنویں سے نکالا تھا انہوں نے اس یوسف کو بیچ ڈالا. کس طرح؟ بِثَمَنٍ بَخْس, بہت حقیر سے قیمت کے بدلے میں, دراہم معدودہ, چند گنتی کے درہموں کے بدلے میں یوسف علیہ السلام کو بیچ ڈالا. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ, اور وہ در حقیقت یوسف علیہ السلام میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تھے. زاہدین, یہ زہد کا لفظ بھی اسی سے ہے کہ ان کو کوئی رغبت نہیں تھی یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھنے میں اور اپنے ساتھ لے جانے میں. ان کو کوئی رغبت نہیں تھی, کوئی دلچسپی نہیں تھی, اس لیے انہوں نے اونے پونے ہی سستے داموں یوسف علیہ السلام کو بیچ ڈالا. تو قلت کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن میرے عزیز بھائیو, ذرا بات سمجھنے کی کوشش کریں. عربی زبان میں تو یہ لفظ قلت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اصطلاحاً اہل علم کی اصطلاح میں اس لفظ کا مفہوم کیا ہے؟ اس لفظ کا مفہوم کئی جملوں میں بیان کیا گیا ہے. بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اصطلاح میں زہد کا معنی ہے بغض الدنیا والاعراض عنها, کہ دنیا سے بغض رکھنا, دنیا کو ناپسند کرنا اور اس سے منہ موڑنا, اس سے پیٹ پھیر کے دنیا سے دور بھاگنا. اور بعض اہل علم نے کہا ہے کہ زہد کا معنی ہے ترک راحت الدنیا طلبا لراحت الآخرہ, دنیا کی راحت کو چھوڑ دینا, کس کے لیے؟ آخرت کی راحت کو طلب کرنے کے لیے, آخرت کی راحت کے حصول کے لیے. آخرت میں راحت کیا ہے؟ آخرت میں راحت وہ جنت ہے. جنت کے حصول کے لیے انسان دنیا کی آسائشوں کو ترک کر دے, اسی کو زہد کہتے ہیں. اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ زہد کا معنی ہے ترک الرغبۃ فیما لا ينفع فی الدار الاخرہ, کہ ہر اس چیز میں رغبت انسان چھوڑ دے کہ جو آخرت کے دن اس کے لیے نفع بخش نہ ہو. قیامت کے دن جو چیز بھی اس کے لیے نفع بخش ثابت نہیں ہوگی اس سے انسان بے رغبتی کرے, اس میں رغبت کرنا چھوڑ دے, اس کو زہد کہتے ہیں. میرے بھائیوں, یہ چند جملے, چند تعریفیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں زہد کی. اگر ہم غور کریں
تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ زہد کا تعلق مال کے ساتھ بھی ہے، اور زہد کا تعلق دنیا کے ساتھ بھی ہے، زہد کا تعلق منصب، جاہ و منصب کے ساتھ بھی ہے، اور زہد کا تعلق جو ہے وہ اپنی شکل و صورت اور اپنے لباس کے متعلق بھی ہے۔ دیکھیے ذرا اس کی تفصیل کرتے ہیں۔ زہد کا تعلق مال کے ساتھ بھی ہے، لہذا انسان کو مال سے اعراض کرنا چاہیے، مال سے منہ موڑنا چاہیے، خاص طور پر اس مال سے کہ جو انسان کو اللہ رب العزت کے دین سے اور اللہ رب العزت کی یاد سے غافل کر دے۔ اللہ کی یاد سے غافل کرنے والا مال انسان کے لیے مہلک ثابت ہوتا ہے، اس کے لیے تباہی کا سبب بنتا ہے، اس کے لیے بربادی کا سبب بنتا ہے وہ مال کہ جو انسان کو اللہ کے دین سے اور اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، پہلی سورت اللہ تعالیٰ نے جو نازل کی، یہ پہلی آیات جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی سورۃ العلق میں، اسی سورت کے اندر اللہ نے فرمایا کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، کہ انسان سرکش ہو جاتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کے احکامات سے سرکشی اختیار کر لیتا ہے اور اللہ کے احکامات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ کب؟ ان رآہ استغنی، جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں بڑا مالدار ہوں، میرے پاس بڑا بیلنس ہے، میرے پاس بڑی جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، اور میں بہت زیادہ مال و دولت کا مالک ہوں، تو پھر جب اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے دین سے اور اللہ کے احکامات سے وہ سرکشی اختیار کر لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو مال ہے جو انسان کو سرکشی کرنے پر آمادہ کرتا ہے اور جس کی وجہ سے انسان اللہ کے احکامات سے سرکش ہو جاتا ہے، اللہ کے احکامات کو چیلنج کرتا ہے، اللہ کے احکامات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، اس مال سے انسان کو زہد اختیار کرنا چاہیے، بمعنی کہ اس مال سے انسان کو منہ موڑ لینا چاہیے اور اس سے پیٹھ پھیر لینی چاہیے اور اس سے دور ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ورنہ یہ بات یاد رہے کہ مال اگر انسان اپنی جائز ضروریات کے حصول کے لیے کمائے تو یہ زہد کے منافی نہیں ہے، یہ زہد کے خلاف نہیں ہے۔ انسان اپنی جائز ضروریات کے لیے مال حاصل کر سکتا ہے اور جائز طریقوں سے حاصل کر سکتا ہے، حلال طریقوں سے حاصل کر سکتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب جمعہ کی نماز پڑھ لو تو پھر زمین میں منتشر ہو جاؤ، پھیل جاؤ، اور کیا کرو؟ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو یعنی اللہ کے رزق کو تلاش کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو رزق تلاش کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے لیے جد و جہد کرنے کا حکم دیا ہے۔ فَامْشُوا فِي الْأَرْضِ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، اللہ نے فرمایا کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے نرم بنا دیا تاکہ تم اس زمین کے اطراف میں چلو پھرو اور اللہ تعالیٰ کے رزق کو تلاش کرو۔ تو لہٰذا جد و جہد کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کمائی کے لیے اور رزق حلال کے لیے، لہٰذا یہ جو جد و جہد ہے رزق حلال کے لیے اور حلال کمائی کے لیے، یہ جد و جہد جو ہے یہ زہد کے خلاف نہیں ہے۔ زہد کے خلاف کیا ہے کہ انسان حرام طریقوں سے مال کو حاصل کرے اور پھر اس مال کو اپنے لیے فتنہ سمجھتے ہوئے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں اس مال کو استعمال کرے، تو اس طرح یقینی طور پر انسان جو ہے وہ تباہی اور بربادی کے کنارے پر چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ اکرام میں بہت صحابہ اکرام جو ہے وہ مالدار تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمیعاً، صحابہ اکرام میں بہت سارے صحابہ اکرام بڑے بڑے مالدار تھے اور تاجر تھے، بڑے کاروباری لوگ تھے، تو کیا وہ زاہد نہیں تھے؟ نہیں، یقیناً سب سے بڑے زاہد اگر اس دنیا میں آئے ہیں تو وہ صحابہ اکرام تھے۔ نبیوں کے بعد انبیاء سب سے پہلے نمبر پہ اور دوسرے نمبر پہ زہد کے لحاظ سے اور دنیا سے برغبتی کے لحاظ سے وہ صحابہ اکرام ہیں۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وہ دنیا سے برغبتی بھی کرتے تھے، لیکن وہ مال کے حصول کے لیے وہ تجارت بھی کرتے تھے، کاروبار بھی کرتے تھے، جد و جہد بھی کرتے تھے، محنت بھی کرتے تھے رزق حلال کے حصول کے لیے۔ لہٰذا یہ جو جد و جہد ہے یہ اس زہد کے خلاف نہیں ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اس زہد کا تعلق جو ہے وہ جاہ و منصب کے ساتھ بھی ہے۔ میرے بھائیوں، انسان اگر جاہ و منصب کی تلاش میں چل نکلے اور پھر اس کو کوئی بھی پرواہ نہ ہو، اس کی خواہش یہ ہو کہ بڑے سے بڑا منصب مل جائے،
اور پھر اس منصب کے حصول کے بعد وہ سرکش ہو جائے، چاہے وہ حاکم ہو، چاہے وہ وزیر ہو، چاہے وہ کسی بڑے اعلیٰ منصب پہ فائز ہو، کوئی بہت بڑا آفیسر ہو، اگر وہ اس منصب کو اللہ کی اطاعت میں صرف نہیں کرتا اور اس منصب سے وہ ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اور اس منصب کے ذریعے وہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے اور لوگوں کی حق تلفی کرتا ہے، تو یہ چیز یقینی طور پر اس زہد کے خلاف جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ زہد یہ ہے کہ آپ اس طرح کے تمام مناصب کو چھوڑ دیں اور اس طرح کے تمام منصبوں سے آپ اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں۔ کون سے منصب؟ کہ جو آپ کو ظلم کرنے پر آمادہ کرتے ہیں، جس سے آپ لوگوں کی حق تلفی کرتے ہیں۔ ورنہ جاہو منصب کی تلاش اگر اس نیت سے ہو کہ میں اس منصب پہ پہنچوں گا اور لوگوں کی خدمت کروں گا اور لوگوں میں عدل و انصاف کروں گا، لوگوں کو ان کے حقوق دلاؤں گا، تو یہ جو جد و جہد ہے اس جائز منصب کی تلاش کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ دونوں نبی تھے، اللہ رب العزت کے پیغمبر تھے اور ظاہر تھے یہ دنیا میں، ان کو دنیا سے کوئی رغبت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود وہ بادشاہ بھی تھے، ان کے پاس اپنے ملک کی سلطنت تھی، تمام اپنے ملک کے سارے وسائل ان کے ہاتھ میں تھے۔ تو یہ چیز زہد کے خلاف نہیں جاتی ہے، کیونکہ ان لوگوں نے یعنی داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اور ان جیسے باقی حضرات نے جن کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی، تو ان لوگوں نے اس بادشاہت کو، اس منصب کو، اس جاہ کو، اس عہدے کو انسانیت کی خدمت کے لیے صرف کیا اور عدل و انصاف کے قیام کے لیے اس عہدے کا استعمال کیا۔ لہذا اس میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو خود مطالبہ کیا تھا، اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ تو لہذا جاہ و منصب وہ کہ جس کی وجہ سے انسان لوگوں پر ظلم کرنے پہ تل جائے اور لوگوں کی حق تلفی کرنے پر تل جائے، اور جس طرح کہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے عہدیدار اور بڑے بڑے منصب والے جو ہیں، ان کی تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی وسائل ہیں، جتنا بھی مال ہے، وہ سارے کے سارا اپنی جیب میں چلا جائے۔ یہ اس زہد کے خلاف ہے اور یقینی طور پر یہ انسان کو تباہی کی کنارے پر لے جاتا ہے۔ یہاں میں ایک غلط مفہوم کی تصحیح کرتا چلوں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ زہد یہ ہے کہ آپ پھٹے پرانے کپڑے پہنیں اور اپنی شکل و صورت کی بھی کوئی پرواہ نہ کریں، آپ کے بال غبار آلود ہوں، بکھرے ہوئے ہوں اور بالکل پھٹے پرانے کپڑے ہوں اور عجیب سی شکل و صورت سی بنائی ہوئی ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے زہد اصل میں۔ میرے بھائیوں، یہ زہد نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اگر آپ کو نعمت دی ہے، اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے، تو آپ اس مال کا اثر اپنے جسم پہ ظاہر کریں کہ آپ اچھا کھائیں پیئیں اور آپ اچھا پہنیں، آپ اپنی شکل و صورت کو سنوار کے رکھیں، اپنے بال سنواریں اور اچھے منظر اور اچھی لک کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے آئیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ تعالیٰ نے زینت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، لہذا یہ چیز جو ہے یہ زہد کے خلاف نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، جس طرح میں نے پہلے کہا ہے، انبیاء علیہم السلام سب سے بڑے زاہد تھے اور ان کے بعد صحابہ کرام سب سے بڑے زاہد تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صفائی کا، اپنی نظافت کا، اپنی طہارت کا اور خاص طور پر خوشبو استعمال کرنے کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ آپ نے تو یہ نہیں کہا کہ نہیں مجھے یہ خوشبو والی چیزیں جو ہیں ان کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا حبب الی من دنیاکم، آپ نے فرمایا کہ دنیا سے مجھے 3 چیزیں جو ہیں وہ بڑی محبوب ہیں، ان میں سے ایک چیز جو ہے یہ خوشبو بھی ہے۔ اسی طرح عورتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح کیے، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ زہد کے خلاف نہیں ہیں۔ پھٹا پرانا لباس پہننا اور اسی طرح سے اپنی شکل و صورت کا اہتمام نہ کرنا اور پھر یہ دعویٰ کرنا کہ یہ زہد ہے، یہ دنیا سے برغبتی ہے، نہیں، یہ تصنع ہے، یہ تکلف ہے اور یہ دین کے اندر موجود نہیں۔ اس کو رہبانیت بھی کہتے ہیں جس کا دین کے اندر کوئی وجود نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، خلاصہ یہ ہے کہ زہد کس چیز کا نام ہے اور زہد کی حقیقت کیا ہے۔ زہد کی حقیقت یہ ہے کہ آپ دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی منشا کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، اللہ کے فرائض ادا کریں، اللہ کے احکامات پورے کریں اور اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے منع کہ ان سے اجتناب کریں، ان سے پرہیز کریں اور اللہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے
آپ حلال و حرام کا فرق بھی کریں، حلال طریقے سے مال کمائیں اور حلال طریقے سے جدوجہد کریں، اپنے اور اپنے بیوی بچوں کی اور اپنے بہن بھائیوں کی خدمت کریں، عام مسلمانوں کی خدمت کریں، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ حرام مال سے اجتناب کریں اور حرام طریقوں سے کمائی کرنے سے اجتناب کریں، پرہیز کریں، اس کو زہد کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کے دین پر عمل کرتے ہوئے آپ اگر جدوجہد کرتے ہیں تو اس کو زہد کہتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ جو زہد ہے کہ آپ حرام چیز سے بچیں، حرام کمائی سے اجتناب کریں اور دنیا کے ساتھ آپ کا تعلق نہ ہو، بلکہ دنیا کے ساتھ آپ کا تعلق صرف اور صرف اس قدر ہو کہ آپ کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں، یہ جو زہد ہے، یہ زہد کس طرح سے آ سکتا ہے؟ یہ زہد دو چیزوں سے آ سکتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کے دل میں اس بات پر یقین ہو کہ دنیا کا جو ساز و سامان ہے یہ دھوکے کا ساز و سامان ہے، یہ آپ کے ساتھ رہنے والا نہیں ہے، یہ قبر میں آپ کے ساتھ نہیں جائے گا، یہ قیامت کے دن آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، یہ دھوکے کا ساز و سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، کہ جان لو کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ تو کھیل تماشے کا نام ہے، وزینۃ، اور یہ تو صرف زینت ہی ہے، خوبصورتی ہی ہے بس، وتفاخر بینکم، اور یہ تمہارے درمیان ایک دوسرے پر فخر کرنے کا نام ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا نام ہے یہ دنیا۔ اور اس کی مثال کیسے ہے؟ فرمایا کمثل غیث، یہ دنیا کی اور دنیا کے ساز و سامان کی مثال بارش کی طرح ہے۔ اعجب الکفار نباتہ، جب یہ بارش کا پانی نازل ہوتا ہے پھر یہ زمین کی نباتات اگتی ہیں تو کاشتکاروں کو یہ نباتات بہت اچھی لگتی ہیں، بھلی معلوم ہوتی ہیں، یہ لہلہاتے کھیت اور یہ خوشنما باغات، سرسبز اور شاداب باغات جو ہیں یہ کاشتکاروں کو اور زمینداروں کو بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آخرکار جو ہے یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے انسان کی جو جوانی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور انسان کے لیے یہ جو دنیا میں ساز و سامان ہے یہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور یہ انسان کے ساتھ نہیں رہتا ہے۔ دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض، دنیا کی زندگی کی مثال اس پانی کی طرح ہے جس کو ہم آسمان سے نازل کرتے ہیں، فاختلط به نبات الارض، اور پھر اس آسمان سے نازل کردہ پانی کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ کھیت اگتے ہیں، باغات پیدا ہوتے ہیں، اور پھر ہوتا کیا ہے؟ حتی اذا اخذت الارض زخرفها، جب زمین بہت ہی خوشنما لگتی ہے، بہت ہی بھلی، بہت خوبصورت لگتی ہے کہ ہر طرف ہریالی ہی ہریالی، لہلہاتے کھیت، باغات ہی باغات، پھل ہی پھل، جب اس طرح کی صورت ہوتی ہے، وظن اہلها، اور یہ باغات اور زمینوں کے مالک کیا سمجھتے ہیں؟ انہم قادرون علیہا، کہ اب تو بس یہ پھل تیار ہو گیا، یہ کھیتی پک چکی، اب یہ ہمارے ہاتھوں آئی کہ آئی۔ اتاہا امرنا لیلا او نہارا، پھر اچانک اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے، طوفانی بارش آتی ہے، تیز آندھی آتی ہے، اور وہ لہلہاتے کھیت تباہ ہو جاتے ہیں، وہ باغات ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، ہم کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ان باغات کو، ان کھیتوں کو کر دیتے ہیں کأن لم تغن بالامس، ایسے لگتا ہے کہ جیسے کل کو یہ باغات اور یہ کھیت تھے ہی نہیں۔ میرے بھائی، یہ ہے مثال دنیا کی زندگی کی۔ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، اور دنیا کی زندگی کا ساز و سامان دھوکے کا ساز و سامان ہے۔ مل حیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، متاع الغرور کہا، دھوکے کا ساز و سامان قرار دیا اللہ رب العزت نے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مالی وللدنیا، میں دنیا سے اپنا دل کیوں لگاؤں، دنیا سے دل لگی کیوں کروں اور دنیا سے محبت کیوں کروں، جبکہ دنیا میں میری مثال ایسے ہے، انما انا کراکب، میں تو ایک سوار کی طرح ہوں، قال فی ظل شجرۃ ثم راح وترکها، کہ جو چلتے چلتے راستے میں کسی درخت کے سائے کے نیچے چند لمحات کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے قیلولہ کرتا ہے، ثم راح وترکها، پھر وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے اور چلا جاتا ہے وہاں سے۔ تو ایک مسافر جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے، چند منٹوں کے لیے یا ایک آدھ گھنٹے کے لیے ہی قیلولہ کرتا ہے سائے کے نیچے، اور پھر اس کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا میری مثال ہے کہ میں دنیا میں چند
چند دنوں کے لیے یا چند سالوں کے لیے، ایک محدود مدت کے لیے آیا ہوں، اور پھر آخرکار مجھے اس دنیا سے جانا ہے اور مجھے اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس کی مثال بیان فرمائی، اس سے ہمیں بھی اندازہ کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی یقینی طور پر اس دنیا میں عارضی طور پر بھیجا گیا ہے، اور مستقل زندگی جو ہے، مستقل دوام جو ہے، ہمیشگی جو ہے اس دنیا کے اندر کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ ہر ایک انسان پر موت آنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے اور ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ایک تو یہ بات کہ انسان کے دل میں اس بات پر یقین ہو کہ یہ دنیا کی زندگی کا جو ساز و سامان ہے، یہ دھوکے کا ساز و سامان ہے، اور یہ انسان کے لیے، انسان کے ساتھ رہنے والا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو اس بات پر یقین ہو کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، اور تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، جبکہ والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت جو ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اصل جہان جو ہے وہ آخرت کا جہان ہے، جبکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ تو یہ در حقیقت انسان کو سبق دیا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح نہ دو، بلکہ آخرت کی زندگی کو ترجیح دو، کیونکہ آخرت ہی باقی رہنے والی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ یا قومی انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار، اصل ٹھکانہ جو ہے انسان کا وہ آخرت میں ہے، اصل ٹھکانہ یہ دنیا کے اندر نہیں ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کا آپس میں مقارنہ کیا، اور آپ نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کا مقابلہ اور مقارنہ آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ فرمایا الدنیا فی الآخرۃ، دنیا آخرت کے مقابلے میں بالکل اس طرح سے ہے، الا کما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم، کہ جس طرح ایک انسان اپنی انگلی سمندر کے پانی میں ڈبوتا ہے، فلینظر بما یرجع، تو وہ دیکھ لے کہ اس کی انگلی کو کتنا پانی لگا ہے اور سمندر کے پانی میں کتنی کمی واقع ہوئی ہے۔ یعنی جتنا پانی اس کی انگلی کو لگتا ہے سمندر میں انگلی ڈبونے کے بعد، جتنا پانی اس کی انگلی کو لگتا ہے یہ دنیا ہے، اور جو پانی سمندر کے اندر باقی ہے وہ در حقیقت آخرت ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دنیا کی حیثیت کیا ہے، اور آخرت جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں کتنی عظیم ہے، اور آخرت میں اللہ رب العزت نے کتنی نعمتیں تیار کی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے میرے عزیز بھائیوں کہ انسان کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ عارضی ہے، اور دنیا کا ساز و سامان یہ دھوکے کا ساز و سامان ہے۔ اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اور اصل نعمتیں اور اصل آسائشیں جو ہیں وہ بھی آخرت کی نعمتیں ہیں اور آخرت کی آسائشیں ہیں۔ دنیا کی نعمتیں جو ہیں اور دنیا کی آسائشیں جو ہیں یہ انسان کے ساتھ رہنے والی نہیں ہیں، آخرکار انسان پر موت آئے گی۔ ایک انسان زاہد ہو، اس کی کوئی علامت ہونی چاہیے، یعنی مجھے اور آپ کو کس طرح سے پتہ چلے گا کہ میں دنیا سے زاہد ہوں، میں دنیا سے رغبت نہیں رکھتا ہوں اور دنیا سے محبت نہیں رکھتا ہوں، میرا دنیا سے کوئی تعلق یا کوئی لگاؤ نہیں ہے، کوئی محبت نہیں ہے، اس کی کوئی نشانی ہونی چاہیے۔ علماء نے زاہد کی 3 نشانیاں ذکر کی ہیں کہ ایک انسان حقیقت میں زاہد کس طرح ہو سکتا ہے۔ اگر اس میں 3 نشانیاں پائی جائیں گی تو وہ حقیقت میں زاہد ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ جو کچھ ہر انسان کے پاس جو کچھ موجود ہے، چاہے وہ لاکھوں میں ہے، چاہے کروڑوں میں ہے، چاہے وہ اربوں میں ہے، جو کچھ بھی کسی انسان کے پاس ہے، انسان اس پر خوش نہ ہو اور اس پر مطمئن ہو کر کے نہ بیٹھ جائے کہ میرے پاس لاکھوں کروڑوں ہیں تو اربوں ہیں تو مجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ تو انسان موجودہ چیزوں پر، موجودہ بیلنس پر خوش ہو اور اس پر مطمئن ہو کر کے بیٹھ جائے، اور نہ ہی انسان سے جو چیز چوٹ گئی، جو چیز انسان کو نہیں ملی، یعنی ایک انسان کوشش کرتا ہے کہ مجھے لاکھوں مل جائے، دوسرا کوشش کرتا ہے کہ مجھے کروڑوں مل جائے، تیسرا کوشش کرتا ہے کہ مجھے اربوں مل جائے، لیکن نہ اس کو لاکھوں ملتے ہیں، نہ اس کو کروڑوں ملتے ہیں، نہ اس کو اربوں ملتے ہیں۔ تو جو چیز آپ سے رہ گئی، جو چیز آپ کو نہیں ملی، اس کے نہ ملنے پر آپ افسردہ نہ ہوں، آپ غمزدہ نہ ہوں، آپ کو کوئی صدمہ نہیں ہونا چاہیے۔ نہ موجودہ چیزوں پہ خوشی ہو اور نہ ہی فوت ہونے والی چیزوں کی غمی ہو انسان کو۔ یہ ہے اصل میں زہد کی بہت بڑی نشانی، اور یہ نشانی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کی ہے۔ اللہ نے فرمایا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، جو چیز تم سے فوت ہو گئی اس پر تم کوئی افسوس نہ کرو۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ،
اور اللہ نے جو کچھ تم کو دے دیا اس پر خوشی کا اظہار نہ کرو. یعنی انسان اس بات پر خوشی کا اظہار نہ کرے کہ میرے پاس تو بہت زیادہ مال ہے, بہت زیادہ بیلنس ہے, تو یہ زہد کی بہت بڑی نشانی ہے. دوسری نشانی یہ ہے کہ انسان کے نزدیک, انسان کے سامنے دونوں برابر ہوں, ایک مذمت کرنے والا اور دوسرا مدح و ثنا کرنے والا, اور یہ ان دونوں کو خاطر میں نہ لائے, بلکہ یہ کوشش یہ کرے کہ اگر کوئی انسان اس کا کوئی عیب بیان کرتا ہے, اس کی کوئی مذمت کرتا ہے, تو اس کی روشنی میں یہ اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہے. اس کو برا بھلا نہیں کہتا, بلکہ اس کا شکریہ ادا کر کے اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہے. اور دوسرا, اگر کوئی اس کی تعریف کرتا ہے تو اس کی تعریف کو قطعی طور پر خاطر میں نہیں لاتا. آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگوں کی آپ تعریف کریں تو اترا جاتے ہیں, بہت پھول جاتے ہیں, اور سناتے نہیں جناب, بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ اچھا میں اتنا اچھا ہوں کہ لوگ میری اتنی تعریفیں کرتے ہیں. تو یہ زہد کے خلاف ہے, یہ زہد کی منافی ہے. تو لہذا آپ لوگوں کی مذمت کی روشنی میں اپنی اصلاح کی کوشش کریں, اور اگر لوگ آپ کی مدح و ثنا کرتے ہیں تو ان کی مدح و ثنا کو بالکل خاطر میں نہ لائیں. یہ زہد کی علامت ہے. تیسری بات یہ ہے کہ در حقیقت آپ کے دل میں جو محبت ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہو. آپ کی محبت جو ہے دل کے اندر, وہ مال کے ساتھ نہ ہو. یہ ہے زہد کی بہت بڑی نشانی ہے. حقیقی محبت آپ کی دل کے اندر وہ کس کے ساتھ ہو؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اللہ کے دین کے ساتھ, اللہ کے احکامات کے ساتھ, اور اللہ کے رسول کے ساتھ آپ کی محبت ہو. اور باقی اس کے علاوہ باقی جتنی چیزیں ہیں, دنیاوی چیزیں, ان کے ساتھ آپ کی کوئی محبت نہ ہو, دلی لگاؤ نہ ہو. یہ ہے زہد کی نشانی. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ جو حقیقی زہد ہے یہ زہد اختیار کرنے کی توفیق دے, اور اللہ رب العزت ہمیں بناوٹی زہد سے بچنے کی توفیق دے. اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو پیدا کر دے, اپنے دین کی محبت کو پیدا کر دے, اور اپنے دین پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق دے. استغفر اللہ لی و لکم انہ هو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد, میرے بھائیو اور دوستو, بعض اہل علم نے ایک بات بہت اچھی لکھی ہے, وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ بات یہ ہے, اہل علم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کو صرف اپنے ہاتھوں تک رکھیں, اور اس دنیا کو اپنے دل تک نہ پہنچنے دیں. اپنے ہاتھوں تک رکھیں کہ ہاتھوں کے ذریعے, ہاتھوں میں اگر یہ دنیا آپ کے ہاتھوں تک ہی رہے کہ آپ اس کے ذریعے اپنی ضرورتوں کو پورا کریں, اور لوگوں کے ساتھ آپ لین دین کریں, آپ جد و جہد کریں حلال کمائی کے لیے, اور اپنے بیوی بچوں کی ضرورتوں کو پورا کریں, تو صرف ہاتھوں تک دنیا کو رکھیں, لیکن اس دنیا کو اپنے دل تک نہ پہنچنے دیں. کہ اگر آپ اپنا دل اس دنیا کے ساتھ لگا لیتے ہیں اور دنیا کی محبت کو اپنے دل میں بٹھا لیتے ہیں, تو یقینی طور پر یہ آپ کے لیے بہت ہی خطرناک چیز ہوگی. دنیا کے ساتھ محبت جو ہے انسان کو لے ڈوبتی ہے, پھر انسان اس دنیا کے حصول کے لیے دن رات ایک کر دیتا ہے, تمام توانائیاں کھپا دیتا ہے, اور پھر اس دنیا کے حصول کے لیے انسان حلال و حرام کی تمیز بھی نہیں کرتا ہے. اور جب انسان کی دنیا کے ساتھ محبت اس قدر زیادہ ہو جائے کہ حلال و حرام کی تمیز بھی نہ ہو, بس یہ خواہش ہو کہ لاکھوں سے کروڑوں ہو جائیں, کروڑوں سے اربوں ہو جائیں, تو پھر انسان یقینی طور پر اپنے دین کا سودا کر بیٹھتا ہے. دنیا کے بدلے میں انسان اپنے دین کو بیچ بیٹھتا ہے, اور جو انسان دنیا کے بدلے میں اپنے دین کو بیچ دے, اس کی تباہی بربادی کا انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ وہ دنیا میں بھی برباد ہوگا, اور آخرت میں تو یقینی طور پر اس کے لیے بربادی اور خسارہ اور نقصان ہے. تو دنیا کو صرف اپنے ہاتھوں تک رکھیں, اور وہ بھی جائز ذرائع کے ساتھ, جائز اسباب کے ساتھ, حلال اسباب کے ساتھ, لیکن اس دنیا کو اپنے دل تک نہ پہنچنے دیں. آپ دیکھیں نا, یہ دنیا جو ہے یہ کس قدر حقیر ہے, یہ کس قدر حقیر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے, اور آپ نے دیکھا کہ ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ جو ہے
جس کے کان بھی بہت چھوٹے تھے، اور یہ کانوں کا چھوٹا ہونا اس کے اندر ایک عیب تھا. ایک عیب دار بکری کا بچہ جو ہے وہ مرا ہوا پڑا ہے، مردہ ہے. صحابہ اکرام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اس کو 1 درہم میں خرید لے؟ صحابہ اکرام نے کہا کہ ہم اس کو کیا کریں گے، 1 درہم کے بدلے میں ہم اس کو خرید لیں تو کیا کریں گے ہم اس کو، یہ تو ویسے بھی مردہ ہے. ایک تو مردہ ہے، دوسرا یہ کہ یہ اس کے اندر عیب بھی ہے. اگر یہ زندہ بھی ہوتا تب بھی اس کی قیمت 1 درہم نہ ہوتی. اب تو یہ مردہ ہے، اب اس کی قیمت 1 درہم کیسے ہو سکتی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی حقارت کے ساتھ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اس بکری کے بچے کو، اس سے بھی کہیں زیادہ حقیر ہے یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک. اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اس سے بھی کہیں زیادہ حقیر ہے. اس مرے ہوئے مردہ بکری کے بچے کی نسبت دنیا اس سے بھی کہیں زیادہ حقیر ہے. تو یہ دنیا کی حیثیت ہے میرے عزیز بھائیو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو كانت الدنيا تعدل جناح بعوضة عند الله لما سقى منه كافرا شربة ماء. کہ اگر یہ دنیا ہے یہ مچھر کے پر کے برابر بھی اگر ہوتی، اس کی حیثیت اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کسی کافر کو 1 گھونٹ بھی پانی کا نہ پلاتا. تو اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. لہذا اس دنیا کو اپنے اس دل تک نہ پہنچنے دیں، اس کو صرف اور صرف اپنے ہاتھوں تک رکھیں، اور ہاتھوں کے ساتھ ہاتھوں میں ہی رکھتے ہوئے اس کے ذریعے اپنی جو آپ کی روزانہ کی جو ضروریات ہیں اور آپ کی آنے والی جو ضروریات ہیں ان ضروریات کو حلال طریقے سے پورا کریں. اسی کو زہد کہتے ہیں، اور یہی زہد جو ہے یہ انسان کے لیے نجات کا سبب بننے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ حقیقی زہد نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے کی توفیق دے. یہ دنیا کی محبت اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں تک نہ پہنچنے دے. اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال وافر مقدار میں نصیب فرمائے، اور حرام مال سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق دے. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ساتھ مل جائیں، صفحے سیدھی کر لیں، پاؤں کے ساتھ پاؤں اور کندھے کندھوں کے ساتھ کندھے ملا لیں، صفحے برابر کر لیں، ساتھ مل جائیں. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر بھائیو، سب سے پہلے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا جو سامیہ کا جو پروگرام ہوتا ہے اس میں ضرور شریک ہوں. آج انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد وہ حدیث کی کلاس ہوگی ہماری، اور اسی مسجد میں پھر عشاء کی نماز کے بعد تفسیر کی کلاس ہوگی. تو یہ ہر جمعہ کو پروگرام ہوتا ہے، تقریباً 1.5-2 گھنٹے کا پروگرام. ہر ہفتے میں 1.5-2 گھنٹے اللہ کے دین کے لیے نکالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کی سعادت مندی کی نشانی ہے کہ انسان اللہ کے دین کے لیے بھی کچھ وقت خاص کرے. تو اس لیے کچھ وقت ضرور نکالا کریں اور سالمیہ کے ہمارے پروگرام میں ضرور شریک ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دیں. ایک افسوسناک اطلاع یہ ہے کہ ہمارے سالمیہ ہی کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی جو ہمارے پروگرام میں بھی شریک ہوتے تھے، جن کا نام طارق عبد المجید تھا، وہ ابھی کچھ دن پہلے فوت ہو گئے. ابھی 3-4 دن ہوئے ہیں کہ وہ فوت ہوئے ہیں. تو ان کی مغفرت کے لیے اپیل کی گئی ہے آپ سے. ان کے ورثاء نے، ان کے دوستوں نے کہا ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ رب العزت طارق صاحب کی مغفرت فرمائے، اللہ رب العزت ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے. اس طرح باقی جتنے بھی مسلمان بھائی بہنیں فوت ہوئے ہیں، ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے. اس کے ساتھ ہی ایک اور اپیل آپ سے یہ ہے. آپ کو معلوم یاد ہوگا کہ ہم پچھلے کچھ عرصہ سے، تقریباً کچھ مہینوں سے، ہم بار بار آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری ایک بیٹی نور ہے جو کہ بلڈ کینسر میں مبتلا تھی. تو آپ حضرات ماشاءاللہ دعا کرتے رہے اس کے لیے. الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ اب وہ بچی جو ہے وہ گھر میں واپس آ چکی ہے الحمدللہ. تو اس کے والدین کی طرف سے خصوصاً ایک تو آپ کا شکریہ ادا کیا گیا ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ دعا کی، اللہ رب العزت نے فضل و کرم کیا تو وہ بچی گھر میں واپس آ گئی الحمدللہ. اور دوسرا وہ مزید آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ اس بچی کے لیے، کیونکہ ابھی ٹریٹمنٹ جاری ہے، دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مکمل شفا اور مکمل صحت نوازے. اور اسی طرح باقی جتنے بھی بیمار ہیں، ہم میں ہوں یا ہمارے جاننے والے میں، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کاملہ نصیب کرے. کچھ سوالات ہیں. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ کیا جس کو ہم قرض دیں اس سے کوئی تحفہ قبول کر سکتے ہیں یا یہ تحفہ سود ہوگا؟ دیکھیں، اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے اور جس کو آپ نے قرض دیا ہے وہ آپ کو کسی وقت کوئی آپ کو گفٹ دیتا ہے، آپ کو کوئی ہدیہ دیتا ہے، تو اگر تو یہ جو ہدیہ ہے یہ اس قرض کے بدلہ میں نہیں ہے تو پھر اس کو قبول کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر دینے والے کے، جو شخص ہدیہ دے رہا ہے، اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں اس قرض کا بدلہ چکا دوں، اور چونکہ اس نے میرے ساتھ احسان کیا ہے تو میں اس کو اس کا بدلہ دوں، تو پھر یہ ہدیہ جو ہے وہ قبول نہیں کرنا چاہیے. پھر یہ ہدیہ قبول نہیں کرنا چاہیے. یہ سود میں تو بہرحال نہیں آئے گا. لیکن یہ شخص جو ہے جس نے قرضہ دیا ہے اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر، یہ چاہتے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کا طلبگار ہو، تو پھر اس کو اجر و ثواب نہیں ملے گا. اگر یہ اس سے بدلہ وصول کر لے گا، اگر یہ شخص اس سے بدلہ وصول کر لے گا تو اس کا بدلہ اس کو مل گیا، تو اللہ تعالیٰ سے اس کو اجر و ثواب نہیں ملے گا. لہٰذا اگر تو یہ اس کے بدلے میں نہ ہو تو پھر اس کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر وہ لینے والے کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اس کا؟ ہاں جی، کس کو؟ لینے والے کو کیسے پتہ چلے گا کہ دینے والے کے دل میں کیا؟ ہاں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ لینے والے کو تو پتہ نہیں چل سکتا ہے کہ دینے والا جو ہدیہ دینے والا اس کی نیت کیا ہے. لیکن اس سے بہرحال بعض چیزیں جو ہیں وہ کچھ نشانیاں، کچھ علامات جو ہیں وہ معلوم ہو سکتی ہیں. دینے والے کا انداز کس طرح سے ہے اور وہ کس موقع پہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ موقع بھی دیکھا جا سکتا ہے اور اس کا انداز دیکھا جا سکتا ہے.
تو اس طرح کے بعض قرائن اور بعض علامات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کس طرح سے مجھے ہدیہ دے رہا ہے. تو بہرحال کوشش یہ کریں کہ اس سے بچنا چاہیے, اس سے ہدیہ وصول نہ کریں تو زیادہ بہتر. دل کے اطمینان کے لیے سوال لکھا ہے کہ جب اسلام میں فوٹو بنانا یا مووی بنانا ٹھیک نہیں ہے تو مسجد کے اندر جو لیپ ٹاپ یا فوٹو بن رہی ہے جائز ہے؟ میرا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے, اپنے دل کی تسلی کے لیے سوال لکھا ہے. میرے بھائیوں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو مووی بنتی ہے, یہ جو تصویر بنتی ہے, آپ کو معلوم ہے کہ یہ اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے, اس کے ذریعے دین کی تبلیغ ہوتی ہے, دین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے. یہ اصل مقصد ہے اس بھائی کا بھی جو یہ کام کرتے ہیں, ان کا اصل مقصد یہ ہے. اور یہ جو لیپ ٹاپ کے ذریعے یہ کیا کرتے ہیں, آپ کو شاید پتہ نہیں ہوگا کہ لیپ ٹاپ کے ذریعے یہ لائیو اس کو ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں, اس کو نشر کرتے ہیں. یعنی دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی شخص ان کی اس ویب سائٹ پہ جائے گا تو یقیناً وہ اس خطبے کو سن سکتا ہے, وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی بیٹھا ہو. تو ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ آواز جو ہے, یہ جو اللہ کے دین کی آواز ہے, جو اللہ کی توحید کی آواز ہے, تو یہ آواز جو ہے یہ دنیا میں ہر ایک تک پہنچے. یہ ان کی خواہش ہے, ٹھیک ہے. تو یقیناً آپ ان کی اس خواہش کو اپریشیٹ کریں اور آپ ان کو داد دیں کہ وہ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں, اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے وہ جدوجہد کرتے ہیں. تو یہ ان کا اصل مقصد ہے. ورنہ ان کا اصل مقصد یہ تو نہیں کہ وہ میری تصویر لوگوں کو دکھائیں. میری تصویر لوگوں کو دکھا کے ان کو کیا ملے گا, آپ بتائیں مجھے. میری تصویر اگر یہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو ان کو کیا ملے گا. یا مثلا میں جو ہے اگر پیسے کی خاطر نہ یہ پیسے کی خاطر ہے, نہ یہ کسی اور لالچ کی بدلے میں ہے, بلکہ یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہے. تو اس لیے البتہ یہ ہے کہ اس مووی کو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس مووی کو جواز کی دلیل نہیں بنایا جا سکتا کہ آپ کسی بھی اپنے گھر میں ہونے والے یا کسی بھی جگہ پہ کسی فنکشن کی آپ مووی بنائیں, اور خاص طور پر اس میں جو ہے وہ مرد و زن کا اختلاط بھی ہو, تو اس کے لیے اس کو دلیل جو ہے وہ نہیں بنایا جا سکتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ تو دنیاوی چیزیں ہیں وہ, اور ان کا تعلق دین کے ساتھ نہیں. تو دنیاوی چیزوں میں اس طرح پیسہ صرف کرنا, فضول خرچی کرنا جو ہے یقیناً وہ چیز جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے. باقی یہ جو کام ہے یہ تو خالصتاً دینی کام ہے. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ میرا اقامہ ختم ہو چکا ہے, میرا کفیل نہ تنازل دیتا ہے نہ اقامہ دیتا ہے, برائے مہربانی دعا کریں. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بھائی کی پریشانی کو دور فرمائے. اسی طرح جتنے بھی بھائی پریشان ہیں اللہ تعالیٰ سب کی پریشانی دور فرمائے. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ پاکستان میں ایک فوتگی ہوئی ہے تو کیا اس کے لیے قل یا دسواں وغیرہ جائز ہے؟ تو دیکھیں قل یا دسواں وغیرہ جو ہے نا, یہ اصل میں کھانے پینے کے بہانے ہیں, یہ صرف کھانے پینے کے بہانے ہیں. باقی اس سے یہ قل شریف سے اور 10ویں اور یہ 40ویں سے اور یہ جو بھی رسمیں کی جاتی ہیں, ان سے اس بیچارے مرنے والے کو کیا فائدہ ہوگا یا کیا فائدہ ہوگا اس کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا. لہٰذا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مرنے والے انسان کو کوئی فائدہ پہنچے تو آپ اس کے لیے وہ کام کریں جو اس کے لیے واقعتاً فائدہ مند ہے. مثلا آپ اس کی طرف سے کوئی صدقہ خیرات کریں, آپ اس کے لیے سب سے بہتر آپ اس کے لیے دعا کریں, آپ اس کی طرف سے عمرہ کریں, صدقہ خیرات کریں. یہ وہ کام ہیں کہ جن کے ساتھ مرنے والے کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. باقی یہ قل شریف اور یہ تو مولوی نے بہانے بنا رکھے ہیں کھانے پینے کے, تو ان چیزوں سے باہر بچنا چاہیے. ہاں جی, پانی کا کنواں, یہ صدقہ جاریہ کی جتنی بھی چیزیں ہیں, پانی کا کنواں لگوانا ہو یا مسجد بنانا ہو یا مثلا قرآن مجید خرید کر کے آپ مسجد میں رکھ دیں کہ لوگ جب تک پڑھیں گے تو ان کا ثواب مرنے والے کو ملے گا, تو اس میں کوئی حرج نہیں. جمعہ کی آج تو بہت سوالات آئے ہیں, لگتا ہے کہ یہ ایک دوسرا خطبہ شروع ہو گیا میرا. ایک بھائی نے لکھا کہ جمعہ کی کتنی اذانیں ہیں, اگر کسی مقام پر یہ صرف ایک اذان دی جاتی ہے تو کیا اسلام میں ہاں جی دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ جمعہ کی جو ایک اور اذان جو ہے, جمعہ کی ایک ہی اذان ہوتی تھی, لیکن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک اذان کا اضافہ کر دیا گیا تھا. حضرت عثمان نے خود حکم دیا تھا کہ ایک اور اذان کہی جائے جو کہ جمعہ کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہو. وہ کیوں تھا یہ حکم؟ یہ صرف اس لیے تھا کہ لوگ بہت لیٹ آتے تھے, جس طرح کہ آج کل بھی ماشاءاللہ لوگوں کی عادت ہے کہ وہ بہت لیٹ آتے ہیں, آدھا خطبہ گزر چکا ہوتا ہے تو پہنچتے ہیں, تو خطبے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. تو اس لیے پہلی اذان اس لیے شروع کرائی گئی جو کہ وقت شروع ہونے سے پہلے ہوتی ہے. ظہر کا ٹائم یا جمعے کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے جو پہلی اذان شروع کرائی تھی حضرت عثمان بن عفان نے, وہ صرف اس لیے تھی کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے, لوگ تیار ہو کے مسجد میں پہنچ جائیں
جب وہ مسجد میں پہنچے تو جیسے ہی ٹائم ہو اصل ٹائم اذان کا تو وہ اذان ہو اور پھر اس کے بعد خطبہ شروع ہو جائے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ خطبہ سے مستفید ہوں. تو یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے شروع کرائی تھی. لہذا اب بھی اگر اس دور میں بھی اگر ضرورت ہو تو کوئی حرج نہیں, دونوں اذانیں کہی جا سکتی ہیں. لیکن اگر کسی مسجد میں ایسا ہو کہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ بر وقت پہنچ جاتے ہوں, خطبہ شروع ہونے سے پہلے پہنچ جاتے ہیں, اور امام صاحب یہ کہیں کہ نہیں چونکہ لوگ پہلے پہنچ جاتے ہیں تو پھر ایک ہی اذان ہو, تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں, اس میں بھی کوئی حرج نہیں اگر یہ شرط پوری ہو تو. اب یہ ایک سوال بھائی نے لکھا ہے تراویح کے متعلق, 20 تراویح اور 10 تراویح کا. میرے بھائی انشاءاللہ رمضان آنے والا ہے تو رمضان میں انشاءاللہ اس سوال کا جواب دیں گے. ایک تو یہ 20 اور 8 کا مسئلہ بھی جھگڑا ختم نہیں ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب لوگوں کو. یہ کیا مطلب ہے سوال کا, یہ سمجھا نہیں. یہ مطلب یہ ہے کسی نے بتایا کسی کو اگر سمجھو کہ صحیح. یہ ہمارے کچھ بھائی ایک ہی بھائی نے کئی سوالات لکھ کے بھیجے ہیں. اس طرح کے اصل میں تفصیلی سوالات کے جوابات اس مختصر سی نشست میں نہیں دیے جا سکتے ہیں. آپ ایسا کریں کہ آپ یہ سوالات لے کر آج سالمیہ کے پروگرام میں آ جائیں, وہاں پر انشاءاللہ بہت کھلا وقت ہوتا ہے ہمارے پاس, تو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ہم جوابات دیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. بارک اللہ فیکم. بس یہ میں خود سب لے کے آتا ہوں وہاں لے